میں آکسفورڈ سے سیدھا پاکستان اسلام آباد گئی تھی۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں آ رہی ہوں، اس لیے ایئرپورٹ پر مجھے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا گھر گئی۔ میرے ڈیڈ اسلام آباد کے ٹاپ 5 بزنس میں سے ایک ہیں، جن کا بزنس پاکستان سمیت یورپ کے 4 اور ممالک میں پھیلا ہے۔ میرے 4 بھائی ہیں جو فرانس اور امریکہ میں ہیں۔ میری 2 بہنیں وہ شادی شدہ ہیں، مگر ایک کی شاید بہت جلد اس کی طلاق ہونے والی ہے۔ میری ماں ایک ٹرسٹ کی اونر ہے اور اسلام آباد میں ہمارا 6 کنال کا ایک قصر ہے، قصر شجاع۔ اس کا نام میرے ڈیڈ نے اپنے بڑے بیٹے کے نام سے رکھا ہے۔ میں جب قصر پہنچی تو وہ بالکل خالی تھا۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے قصر اور حویلیاں ہمیشہ مقامی اور غیر مقامی خدا کے بغیر ادھورے رہے ہیں۔ اندرون ممالک کے پسماندہ دیہاتوں سے لے کر افغانستان، برما اور کبھی بنگلہ دیش تک سے لوگ آ کر ان قصروں کے دروازوں پر خدمت کے لیے موجود رہے۔ ہمارے قصر میں کام کرنے والے سرونٹس کا گروپ موم نے فلپائن سے منگوایا تھا۔ عجیب لگتا ہے نا، لیکن میری موم ایسا ہی بولتی ہے۔ میرا سارا سامان ارنیسٹو، جو سامان گاڑیوں سے نکالنے والے اور کمروں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، سارا سامان اس نے بغیر میرے کہے میرے کمرے تک پہنچا دیا۔ مجھے پاکستان آئے 2 ہفتے ہوئے تھے، مگر میں نے گھر میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ موم ڈیڈ سے میری بات فون پر ہوئی تھی، وہ دونوں ملیشیا سے مالدیپ چلے گئے تھے۔ میں 2-3 دن تو اپنے دوستوں سے ملتی رہی تھی جو میری کزن بھی تھی، لیکن اس کے بعد سے میں گھر پر رہی۔ مجھے پاکستان کا اتنا سب نہیں پتا تھا، نہ جگہوں کے بارے میں، کیونکہ میں 8 سال میں کینیڈا بورڈنگ گئی تھی، وہاں سے آکسفورڈ۔ میری زندگی یورپ میں گزری ہے، اس لیے یہاں کے بارے میں مجھے اتنا نہیں معلوم۔ میں ابھی لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب میں نے ارنیسٹو کو 3 سوٹ کیس اندر گھسیٹتے دیکھا۔ میں سیدھی ہو بیٹھی، مجھے لگا شاید موم ڈیڈ آ گئے ہیں، لیکن جب میں نے اندر آتے انسان کو دیکھا تو اتنا حیران نہیں ہوئی جتنا اس کے پہناوے کو دیکھ کر ہوئی۔ میری بڑی بہن ہبا گھٹنوں تک آتے اسکرٹ اور ناف سے تھوڑا اوپر تک آتے ٹاپ میں دیکھا تو میرا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ ٹاپ سلیو لیس تھا، بالوں کو مردوں کے طرح کاٹے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ سے کتاب گرتے گرتے بچی۔ میں نے تیزی سے کتاب میز پر رکھی اور اس کے پاس گئی۔ ہبا، آپ نے یہ کیا پہنا ہے؟ موم ڈیڈ کو پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوں گے آپ پہ۔ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھے، انہیں سر تا پاؤں دیکھتی ہوئی بولی، کم آن ڈارلنگ، کس زمانے میں جی رہی ہو؟ خیر، فارگیٹ اٹ، تم بتاؤ اتنی جلدی کیوں آئی؟ وہ یوں بے فکر ہو کر سن گلاسز اتار کر صوفے پر بیٹھی۔ میں اسی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چلے گا تو؟ اور یہ تو ہمارے دین میں منع ہے۔ میں ابھی تک اسی بات میں اٹکی تھی۔ اف زویا، ابراہیم کچھ نہیں کہتا، اس کی مرضی سے پہنتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے ان کے ہونٹوں کو دیکھا۔ انہوں نے سرجری کروائی تھی۔ ایک ملازمہ نے آ کر انہیں جوس دیا۔ میں دبے قدموں آ کر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی تک شوق میں تھی۔ تم نے بتایا نہیں کیوں اتنی جلدی آ گئی؟ اگر ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی تو تھوڑا گھوم پھر آتی۔ جوس کا گلاس انہوں نے عجیب طرح سے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ان کے پوچھنے پر میرے ذہن میں غازی ابھرا، پھر جیمی اور پھر وہ دن۔ میرا پورا بدن لرزنے لگا۔ میں تھک گئی تھی، بس گھر آنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور پوچھتی، میں جلدی سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہر زینہ میرے قدموں کو کھینچ رہا ہو۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے میری سانس اکھڑ گئی۔ کمرہ وہی تھا، وہی پردے، وہی آئینہ، وہی روشنی، مگر جانے کیوں سب اجنبی سا لگ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے بستر پر خود کو ڈال دیا۔ کھڑکی سے باہر ڈھلتے سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی، کسی پرانی یادوں کی مانند جو دہلیز پر دستک دے رہی ہو۔ لیکن یہ یادیں میرے لیے مسرت کا سامان نہیں تھی، یہ تو ایک ایسا بھاری بوجھ تھی
جو دل پر رکھ دیا جائے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی بہن ہبا کے چہرے پر وہی شوخی، وہی آزادی اور وہی اجنبی سا فخر دکھائی دیا تھا جو یورپ کی گلیوں اور کیفے کے میزوں پر بکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ سب کچھ جو ہمارے گھر کی بنیادوں میں تھا، شرم، حیا، وقار اور سکون، وہ سب کہاں چلا گیا؟ روشنی اور اندھیرے کے بیچ کا کھیل کمرے میں بڑھتا جا رہا تھا۔ سائڈ میز پر رکھا لیمپ میں نے جلایا، مگر دل کا اندھیرا ویسا ہی رہا۔ اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے، انسان کا سب سے بڑا جیل اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ آج یہ بات مجھے اپنی رگوں پہ اترتی محسوس ہوئی۔ اگلے دن 4 بجے میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی۔ مجھے آج دوستوں نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ قصر سے باہر آئی تو لان میں ہبا اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں ان کو اگنور کر کے جا رہی تھی۔ مجھے دیر ہو رہا تھا، لیکن ہبا کی ایک دوست نے مجھے دیکھا اور آنے کو کہا، اس لیے متکئنہ کرتا کہ مستق میں ان کی طرف آئی تو معلوم ہوا وہاں وہ 2 لڑکے بھی تھے جو ہبا کے دوستوں کے بوائے فرینڈز تھے۔ نئے لڑکیوں سے ملی 2 لڑکے بھی مجھے گلے ملنے کھڑے ہوئے۔ سوری، میں لڑکوں سے گلے نہیں ملتی۔ وہ میرے نزدیک آنے والے تھے، اس لیے میں نے تھوڑا دور ہوتے کہا، او جی، تمہاری بہن تو کافی اولڈ مائنڈ ہے۔ شیلا جو ہبا کی اسکول فرینڈ میں سے تھی، اس نے کہا اور پھر سب ہنسنے لگے۔ ہبا کی یقیناً بے عزتی ہوئی تھی، تبھی اس نے مجھے گھورا۔ اوہ، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ابھی ابھی انگلینڈ سے آئی ہے تو اس جگہ کو مس کر رہی ہے، اس لیے کافی روڈ رہنے لگی ہے۔ باقی تو ہم کتنے ماڈرن ہیں، تم لوگ اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور میں ان کو دیکھتی رہ گئی جب میری نظر ان میں موجود ایک لڑکے پر پڑی جس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا اور اس میں یقیناً وائن تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کے گلاس میں وائن ہے؟ میں پوچھنے پر وہ رکا اور گلاس کو دیکھا، آف کورس، اور ہنسنے لگا۔ آپ یقیناً مسلم ہیں تو آپ یہ کیوں پی رہے ہیں؟ ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ یکدم سخت سنجیدہ ہوا، باقی سب بھی خاموش ہوئے اور مجھے گھورنے لگے۔ زویا، ہبا یکدم چلائی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ہبا، آپ شٹ اپ زویا، کیوں تم ان ٹپیکل لوگوں کی طرح باتیں کر رہی ہو؟ تم اتنی کنزرویٹو کیوں بن رہی ہو؟ معافی مانگو شیر سے۔ ہبا کے الفاظ میرے دل پر یوں گرے جیسے کسی نے جلتے کوئلے پر پانی انڈیل دیا ہو۔ ان کی آواز دل کے اندر گونجی۔ میں کچھ لمحے اپنی بہن کو دیکھتی رہی، وہی بہن جس کے ساتھ میں نے بچپن کی گڑیا کھیلی تھی، جس کے ساتھ شام ڈھلے صحن میں جھولے جھولے تھے۔ آج وہی بہن مجھ پر چیخ رہی تھی اور مجھے کسی غیر سے معافی مانگنے کا کہہ رہی تھی، اگرچہ غلطی کوئی نہیں تھی۔ لیکن یہ چیخ دراصل میری طرف نہیں تھی، یہ چیخ اس کی اپنی خالی روح پر تھی، اس کے اندر کے خلا پر، جسے وہ رنگین کپڑوں، بلند کہکوں اور غیر ملکی لب و لہجے کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ میں بھی اڑی رہی۔ محفل میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، صرف کرسٹل کے گلاسوں میں برف کے ٹکڑوں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ اب سب مجھے گھورنے لگے، جیسے کافی بڑا گناہ کر دیا ہو میں نے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ لمحے بھر کو مجھے لگا جیسے سب کی آنکھیں مجھے چیر رہی ہوں۔ میرا پردہ، میرا حصار، میرا دین، سب ایک تماشا بنا دیا گیا ہو، اور میں وہاں سے اٹھ آئی۔ لان کی گھاس میرے قدموں کے نیچے یوں چرچرا رہی تھی۔ پیچھے سے میں نے اپنے شان میں کی گئی تعریفیں سنی تو میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ میں تیز تیز قدموں سے گاڑی کی طرف گئی اور تیزی سے اندر بیٹھ گئی۔ ان سب کے بعد میرا بالکل دل نہیں تھا میں باہر جاؤں، لیکن باقی سب پہنچ چکے تھے، لہٰذا مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ دل ہی دل میں کہا کہ شاید ماحول مختلف ہو، شاید کچھ اور رنگ ملے، مگر وہاں جا کر جو کچھ دیکھا اس نے دل پر ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ ریسٹورنٹ کی مدھم روشنیوں میں سب ہنس رہے تھے، کہکے گونج رہے تھے۔ میز پر کھانے سے زیادہ بوتلیں رکھی تھی۔ میری دوست کی دوستیں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ تھی۔ ان کے انداز میں ایسی بے باکی تھی جو مجھے چبھتی تھی۔ میں خاموش بیٹھی رہی،
کچھ دیر بعد ایک نے جام کا گلاس اٹھا کر کہا، زویا تم بھی ٹرائی کرو، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ میرے اندر کی آواز ایک دم تڑپ اٹھی۔ یہ بہتر ہونے کا طریقہ ہے؟ یہ بےہودگی میرا موڈ فریش کرے گی؟ میں نے 3.5 کھولے مگر سخت لہجے میں کہا۔ سب چونک گئے۔ کچھ لمحے کو فضا خاموش ہوئی، پھر کہکے بلند ہوئے۔ اوہ وہی پرانی باتیں، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری دوست نے میری طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ چپ رہو، مگر میں کہاں چپ رہنے والی تھی۔ دل سے نکلا ہوا لفظ زبان تک آ ہی جاتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب وقتی مسرت ہے؟ بجلی کی ایک گوند جو لمحے بھر کو روشن کرے اور پھر اندھیرا اور زیادہ گہرا چھوڑ جائے۔ میری بات سن کر ایک نے طنزیہ کہکا لگایا۔ زویا زندگی کو جیو، یہ وعظ و نصیحتیں کتابوں کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہمیں یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ میری آواز ذرا بلند ہوئی۔ میری دوست کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ زویا پلیز یہاں یہ باتیں مت کرو، یہ سب میرے دوست ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ دوست وہ ہوتے ہیں آسکی جو تمہیں روشنی کی طرف لے جائیں، نہ کہ اندھیرے میں دھکیلے، مدھم آواز میں کہا۔ اور یہ سب تمہیں نگلنے والے اندھیرے کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی۔ میرے دل کے اندر جیسے آگ دھک رہی تھی۔ آسکی مجھے نہیں پتا تھا تمہاری اس جیسی کنزرویٹو مائنڈ لڑکی سے دوستی ہے۔ شیم آن یو زویا، تم جیسے مذہبی لوگوں کو اس ملک سے باہر دھکے دے کر پھینکنا چاہیے، اس کی ایک دوست نے زہر کن لہجے میں کہا، اور اپنا بیگ اور ایک عدد بوائے فرینڈ کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد یکایک سب اٹھ کر چلی گئی، پیچھے میں اور آسکی رہ گئی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ ہمیں دوسرے ریسٹورنٹ جانا چاہیے، میں نے اسے مشورہ دیا، جب وہ اچانک اٹھی اور وائن سے بھرا گلاس میرے اوپر انڈیل دی۔ میں یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور پھر حیرانی سے اسے۔ اس کی آنکھیں شعلہ ابل رہی تھی۔ آسکی یہ کیا کیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے جلدی سے ٹشو سے اپنا ڈریس صاف کرنے لگی۔ پاگل میں نہیں، تم ہو گئی ہو۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی چھوٹی سوچ رکھتی ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے تم سے دوستی کی۔ ڈوب مرو زویا، کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اچھا ہوا وہاں موجود لوگ نشوں میں مدہوش تھے، کسی نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں دی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر کا شور بڑھ گیا۔ واپسی پر میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں یوں جھلملاتی تھی، ثبوت دے رہی تھی کہ یہ شہر کتنا روشن ہے، مگر ان کے پیچھے اندھیریوں کا راز تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں غلط ہوں یا پھر یہ زمانہ ہی بگڑ گیا ہے؟ اور پھر دل کی گہرائی سے ایک آواز ابھری، نہیں سویا، یہ زمانہ نہیں بگڑا، یہ انسان بگڑ گئے ہیں۔ اس رات کے بعد آسکی کے رویے میں باریک سا فرق آ گیا۔ مجھے پہلے ہر بات پر مسکرا کر مجھے جواب دیتی، اب مجھ سے جیت چھڑانے گئی ہے۔ جب کبھی ہم دونوں تنہا بیٹھتے، وہ اپنی نظریں چرا لیتی۔ اس دن کے بعد سے میں نے باہر جانا بند کر دیا۔ میں بور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آسکی کو کال کی۔ میں نے اس سے ان سب کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں کہنے لگی، زویا تم اچھی ہو، بہت اچھی، مگر تمہارا دل بوجھل ہے۔ تم جہاں جاتی ہو وہاں سکون نہیں رہنے دیتی، محفل ہو یا دوستی، سب میں اسلام لے آتی ہو۔ یار خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو۔ میں تلخی سے ہنسی۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھی باقی سب کی طرح ہنسوں، پیوں اور سب کو تالیاں بجا کر داد دوں، تم لوگوں کو اندھے کنویں میں کودنے دوں؟ لیکن معاف کرنا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں کے عارضی سکون کی وجہ سے میں چپ رہوں۔ آسکی نے لمبی سانس بھری۔ سکون ہر ایک کا الگ ہوتا ہے زویا، اور ہمارا سکون کہکوں میں، دوستی میں اور ان لمحوں میں ہے جو بغیر سوچے جیے جاتے ہیں۔ آسکی، لمحے جب سوچے بغیر جیے جاتے ہیں تو انسان کو اپنی حقیقت سے کاٹ دیتے ہیں، اور جس نے خود کو کھو دیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہنس دی۔ زندگی اتنی پیچیدہ نہیں جتنی تم نے بنا لی ہے۔ میرے ہونٹ ہلکے سے کام گئے۔ اور تم آسکی،
تم زندگی کو اتنا سطحی سمجھ بیٹھی ہو۔ یہ کہتے ہی ایک خاموش دیوار ہم دونوں کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ اس دیوار پر نہ کوئی دستک سنائی دیتی تھی، نہ کوئی در کھلتا تھا۔ آج کی اب اکثر بہانے بنانے لگی۔ آج مصروف ہوں، آج دوستوں کے ساتھ ہوں، آج دیر ہو گئی اور میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ موم ڈیڈ کل ہی واپس آ گئے تھے۔ اس وقت میں کمرے میں آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ لانچ میں موم ڈیڈ اور ہبا بیٹھی تھی۔ ان کی کہکوں کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب ہبا میرے روم میں آئی۔ میں اس وقت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہوئی جب ہبا نے میری الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ میں نے تیرشی نگاہوں سے اسے دیکھا لیکن نظر انداز کیا، یہ سوچ کر شاید وہ میرے کپڑے پہننا چاہ رہی ہیں۔ لیکن جب اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور ایک ایک ڈریس لا کر مجھ پر دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے ٹونکا۔ لیکن پھر تنگ آ کر میں نے ان کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور ان کی طرف مڑی۔ آپ بتانا پسند کریں گی؟ میں تھوڑا سا سنجیدہ ہوئی تو ہبا نے مجھے کندھوں سے پکڑا۔ میری جان، تم کب تک گھر میں رہو گی؟ باہر گھومو، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہی تھی۔ میں ان کی بات پر طنزیہ مسکرائی۔ میں اس ملک میں، اس معاشرے میں مائنڈ فریش کروں؟ کم آن ہبا، آپ بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں۔ کپڑے بیڈ پر پھینکے اور واپس سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یار، تمہیں باہر گھومنا چاہیے، تم گھر پر رہ رہ کر مزید کنزرویٹو بنتی جا رہی ہو۔ میں نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر موم سے کہہ دے مجھے پھپھو کے گھر جانے دے، وہاں جا کر میرا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اس بات پر ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ موم نے منع کیا ہوگا تو کوئی بات ہوگی نا، تم کیوں پیچھے پڑ جاتی ہو؟ وہ تھوڑا سا غصہ ہوئی۔ میرے موم ڈیڈ کی ایک ہی بہن تھی جو مڈل کلاس فیملی میں بیاہی گئی تھی۔ وہ لاہور میں رہتی تھی۔ مجھے ان کے گھر جانا کافی اچھا لگتا تھا، لیکن میری موم مجھے وہاں جانے نہیں دیتی تھی۔ وجہ پتہ نہیں کیا تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے یہاں ان دوگلے لوگوں میں جا کر اپنا مائنڈ فریش نہیں کرنا۔ میں بھی ضدی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی وہ میری بڑی بہن ہے۔ مجھے کلائی سے پکڑ کر ڈریس زبردستی ہاتھ میں تھمایا اور واش روم کے دروازے میں کھڑا کیا۔ 2 منٹ میں لالا رخ آنے والی ہے، بنا کوئی شور کیے اس کے ساتھ چلی جانا۔ دانت پیستے ہوئے انہوں نے مجھے حکم دیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 12 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ ہبا، آپ کو پتہ بھی ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، صبح 5 بجے تک سب کھلا رہتا ہے، کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے بے بسی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈریس کو دیکھا جو پہننے کے تو بالکل قابل نہیں تھا، سو وہ الماری میں رکھ کر سرمئی رنگ کی لمبی میکسی نکالی اور اس کے اوپر ایک کوٹ تھا اور تیار ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نیچے لاؤنج میں گئی تو وہاں ایک نہایت نازیبا لباس میں بیٹھی لڑکی نظر آئی جس نے گھٹنوں تک آتا چمکیلا لباس پہنا تھا۔ دائیں طرف کا آستین غائب تھا، بالوں کو کندھوں تک کاٹا گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ان تک گئی۔ وہ موم اور ڈیڈ سے باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کرنے پر ان سب نے مجھے دیکھا، پھر اس لڑکی نے جواباً وعلیکم السلام کہا۔ تو تم ہو زویا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اٹھ کر میرے قریب آئی اور کندھوں سے تھام کر مجھے دیکھا۔ بہت پیاری ہو۔ میں نے اس کو نظر انداز کر کے ڈیڈ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، رات کافی ہو گئی ہے، میں نہیں جاتی، میں نے منت سے کہا۔ بیٹا، 12:30 ہی تو بجے ہیں، چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کہہ کر ڈیڈ نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے میں چلے گئے۔ موم تو اپنے فون پر بزی ہو گئی۔ تو چلے؟ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ چاروں نہ چار مجھے جانا ہی پڑا۔ پورے راستے لالا رخ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ کافی باتونی تھی وہ، مجھ سے میری ایجوکیشن پوچھی، مزید بھی بہت سی باتیں کی۔ پھر کچھ دیر بعد ہم ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے موجود تھے۔ ویسے پارٹی تو کلب میں ہونی چاہیے تھی، مگر پھر سوچا گھر پر کر لیتے ہیں، پرائیویسی۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کلب؟ میں زیادہ حیران ہوئی۔ اس میں اتنا چونکنے والی کیا بات ہے؟ لندن میں تو کافی کلب ہیں،
گاڑی کی چابی چوکیدار کو پکڑاتے ہوئے اس نے جیسے میرا مذاق اڑایا۔ کم از کم مجھے تو ایسا لگا۔ ہاں لیکن وہاں یہ سب عام ہے، یہاں نہیں۔ جسٹ انجوائے۔ اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ جیسے جیسے میرے قدم اندر کی طرف بڑھتے گئے، میوزک کی آواز اتنی ہی بڑھتی گئی، اور پھر جب ہم بالکل مین جگہ پہنچے، میرے تو ہوش ٹھکانے پر آ گئے۔ وہاں بالکل انگلش فلموں کا ماحول تھا۔ لڑکیوں کی اس قدر نازیبا لباس کہ میں لڑکی ہو کر انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ تھے تو لڑکے مگر ان کا پہناوا لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ اتنا میک اپ اور اوپر سے لڑکیوں کی طرح نازیبا لباس، میرا صرف حیران ہونا کافی نہیں تھا۔ لالا رخ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو میں ان کو چھوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ وہ ایک گروپ کے سامنے رکی اور میرا انٹروڈکشن کروایا۔ میں بس مسکرا رہی تھی۔ میرے تعارف پر وہ سب کے سب مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نئے کھیل کا کھلاڑی ان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہو۔ میں اندر ہی اندر سمٹنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور گھن گھلنے لگی۔ ان میں موجود لڑکوں کی نظریں وحشی تھی۔ اتنے میں لالا رخ نے مجھے یہاں تک لائی تھی۔ میرے کان کے قریب جھک کر بولی، زویا، زندگی ایسی ہی ہے، تم چاہو تو سب کچھ بھول جاؤ اور انجوائے کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں جو تھا وہ عجیب تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے وائن کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ اس سارے عرصے میں مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہاں شراب پانی کی طرح عام ہو چکی ہے۔ میں آہستہ سے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ لالا رخ نے کندھے اچکا کر گلاس واپس رکھا اور کہکا مار کر ہنس پڑی۔ تم بینا، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے میری جان۔ اور اس کے ساتھ ہی کہکوں کی ایک اور لہر اٹھی۔ میوزک اور تیز ہو گیا۔ وہ سب بے ہدا سی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ ان کو چھوڑ کر میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ درمیان میں بنے اسٹیج پر لڑکیاں اور لڑکے اس قدر نازیبا رقص کر رہے تھے کہ میری نگاہیں سیکنڈ سے پہلے وہاں سے ہٹی۔ شراب کی تو جیسے وہاں ندیاں بہہ رہی تھی اور لوگ اسے پی رہے تھے جیسے وہ آب حیات ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا کندھا آہستہ سے تھپتھپایا تو وہ میری طرف مڑی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ میوزک کی آواز کافی تیز تھی۔ میرا بیگ دونوں ہاتھوں میں تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ بس بھاگ جاؤں، مگر اس نے ہنستے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے کان کی طرف جھکی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بیٹھو، وہ دیکھو وہ لوگ ابھی بہت اچھا ڈانس کرنے والے ہیں۔ جس ہاتھ میں اس نے گلاس پکڑا تھا، اسی ہاتھ کی انگلی سے سامنے اشارہ کیا تو میری نظر بے ساختہ وہاں طرف اٹھی۔ اسی وقت ہال کے درمیان 3 لوگ نمودار ہوئے۔ ان کے لباس اتنے عریاں، اتنے نازیبا تھے کہ میری نگاہ خود بخود جھک گئی۔ پشت پر ایک تکون کا نشان تھا اور عین وسط میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ ان کی حرکات میں ایک وحشت تھی، ایک ایسا شیطانی رقص جسے دیکھ کر دل پر پتھر پڑتے تھے۔ میں نے رخ پھیر لیا۔ وہ بہت ہی نازیبا طریقے سے نازیبا لباس میں ناچنے لگے تھے۔ میرا سینہ گھٹنے لگا، دماغ جیسے پھٹنے کو تھا، مجھے الٹیاں آنے لگی۔ میں جیسے تیسے اس بھیڑ میں راہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہاں جو دیکھا اس نے میری روح کو مزید ہلا ڈالا۔ 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں قوم لوط کی عبرتناک تاریخ زندہ کر رہے تھے۔ بس پھر ہوش کہاں رہا۔ میں دھڑام سے زمین پر گری اور اندھیروں میں ڈوب گئی۔ یہ معاشرہ خود کو زندگی تصور کر رہا ہے، مگر یہ اس قدر عبرتناک موت مر چکا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں گھر پر تھی۔ میرا کمرہ خالی تھا۔ جیسے ہی میں کمفرٹر ہٹا کر اٹھنے والی تھی، اسی لمحے ڈیڈ اور موم کے ساتھ ہبا بھی وہاں آئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ڈیڈ نے مجھے گلے لگاتے ہوئے پوچھا اور میرا ضبط یہیں ٹوٹا اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان؟ انہوں نے میرے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہبا اور موم سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ ڈیڈ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ ان کی شرٹ میں نے دونوں مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ڈر؟ کیسا ڈر بیٹا؟ تمہارے ڈیڈ ہے نا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ سے مجھے گلے لگایا۔ کافی دیر تک میں ان کے گلے لگ کر روتی رہی۔ پھر جب میرے آنسو تھمے تو ڈیڈ نے مجھے خود سے دور کیا۔ تم کچھ دن پھپھو کے پاس چلی جاؤ، تمہارا دل بہل جائے گا۔ ڈیڈ کی بات پر موم کی آنکھوں میں شعلے ابھرتے میں نے دیکھا۔ لیکن موم جانے نہیں دیں گی۔
میں نے جھجکتے ہوئے موم کو دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ، کیا ضرورت ہے اسے وہاں بھیجنے کی؟ اور ایسے بھی اسے ان سب کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اس سب سے چھٹکارا اسے نہیں ملے گا۔ موم شدید غصہ ہوئی تھی۔ ڈیڈ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور کھڑے ہوئے۔ ہبا ان سب میں خاموش تھی۔ تم اپنے کپڑے پیک کرو، کل صبح ڈرائیور تمہیں پھپھو کے ہاں چھوڑ آئے گا، پھر جتنے دن چاہو وہاں رہو، اپنی موم کی بالکل فکر نہ کرو۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی موم اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھی۔ 3 دن سے زیادہ وہاں رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور ہبا رہ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ زویا، دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ دوسری طرف کروٹ لے کر میں لیٹ گئی اور نے صاف الفاظ میں کمرے سے جانے کا کہا۔ چند منٹ وہ وہاں کھڑی میری پشت کو دیکھتی گئی اور پھر باہر چلی گئی۔